جی ناظرین، پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں اور ہنا آپ کو مل کر خوش آمدید کہتے ہیں. اور کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، خداوند کا شکر ہے کہ ہم آج ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں. ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس کو ہم نے کچھ یوں ترتیب دیا ہے کہ جو ہماری آپ سے کنیکٹنگ ایپیسوڈز گزری ہیں جس میں ہم نے آپ کی کالز لی، اس میں ایٹ رینڈم ہم نے آپ سے بات کی. آج ہم انہی بات چیت کو تھوڑا سا سائنس کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ چیز پسند آئے گی، کیونکہ جو ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں دراصل میں وہ خدا کی طرف سے ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. بالکل، وہ خدا ان کی طرف سے آمد ہوتی ہے کہ یہ کر رہا ہوں. تو ہم وہ جو چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں ہم انہیں آج ذرا سائنس کی سائیکالوجی کی نظر سے دیکھیں گے کہ انسان کا جو دماغ ہے، عورت کا اور مرد کا، ان کے درمیان فطری طور پر کیا چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ان 2 ایپیسوڈز سے پہلے جو ایک ایپیسوڈ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے پروگرامز کا نمبر 4 ایپیسوڈ تھا، ہم کوشش کریں گے کہ وہ آج ہی کے دن آپ دوبارہ دیکھ سکیں تاکہ آپ کی یادداشت اگر اس حوالے سے جا چکی ہے یا آپ کو یاد نہیں ہے تو وہ دوبارہ سے ریکیپ ہو جائے اور آپ کو یاد آ جائے سب کچھ. اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ فطری طور پر کیا فرق ہے ایک عورت میں اور ایک مرد میں، تو وہ بہت سراہا بھی کیا. اس ایپیسوڈ کو کافی پسند کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے پھر کالز لی. اور آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں دماغی طور پر کیا فرق ہے عورت میں ٹیکنیکلی. ہاں بالکل، وہ ایپیسوڈ ہمارا جو تھا اگر ہم یوں کہیں کہ تھوڑا پریکٹیکل تھا، کیونکہ تصویروں میں آپ کو پریکٹیکل ڈیفرنسز نظر آ رہے تھے کہ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کیا کیا فرق ہیں. یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے، تو قدرت کی طرف سے کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم بات کریں گے. تو بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرق جو آپ نے دیکھا تھا وہ کیوں تھا، اس کی وجہ آج ہم بتانے والے ہیں، آج ہمیں معلوم ہو پائے گی. تو ٹھیک ہے، پھر ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد باقاعدہ شروع کرتے ہیں. بریک ہم اس لیے لیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے دوستوں کو بتانا ہے، اپنے باقی بہن بھائیوں کو اکٹھا کرنا ہے کہ یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے جس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اور اس میں بہت معلوماتی باتیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ نے ان کو بلانا ہے تو آپ بلا سکیں. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اور جیسا کہ ہم تمہید باندھ چکے ہیں اس پروگرام کی، تو آپ سب ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ذہنی ڈیفرنسز دیکھیں آپ ٹیکنیکلی کیا ہیں جو خداوند کی طرف سے ہمیں ملے ہیں. جی بالکل. تو ہم سلائڈز پہ کچھ دکھانے والے ہیں، ہم انہیں سلائڈز پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ہماری ہیڈز ٹائپ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں شروع سے ہمارے پروگرام کے. اب چلتے ہیں ہم اپنے فنکشنل ڈیفرنسز کی طرف. تو خدا کی طرف سے ہی ایک عورت اور مرد جو ہے وہ ان کی سوچنے کی صلاحیتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. تھوڑا سا میں بھی دیکھ لیتی ہوں. جی بالکل، کیونکہ ہمارے جو دماغ کے مختلف حصے ہیں ان میں ایک انکوڈنگ ڈیکوڈنگ سسٹم ہے. اچھا، جب ہم جیسے آپ نے آنکھوں کے بارے میں بھی یہ بات سنی ہوگی کہ اصل میں جو ہمیں جو دکھائی دیتا ہے وہ سب کچھ سیدھا ہے، لیکن ایکچولی ہمارے برین تک جو امیج جا رہا ہوتا ہے ٹرانسفر ہو کے وہ انورٹیڈ امیج ہوتا ہے. وہ پھر برین کی طرف سے میسج آتا ہے تو وہ سیدھا، تو اسے ہم انکوڈنگ ڈیکوڈنگ سسٹم کہتے ہیں. تو عورتوں اور مرد کا جو انکوڈنگ ڈیکوڈنگ سسٹم ہے، جو یادداشت کا سسٹم ہے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. اور اس کے بارے میں ہم مزید بات چیت کریں گے. جب ہم شکلیں دیکھتے ہیں تو ہم ایک فرق انداز سے اس کو دیکھتے ہیں. ایک عورت کا دیکھنے کا ایک چیز کو نظریہ فرق ہے، حالانکہ چیز وہ ایک ہی ہے. ریکگنیشن فرق ہے، پرابلم سالونگ کا طریقہ ہمارا جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. اور یہ قدرت نے ہمیں ایسا ہی ایک دوسرے سے بنایا ہے. اب یہ چیزیں کس طریقے سے پریکٹیکلی اپلیکیبل ہیں، اگر آپ دوسری ایک تصویر میں دیکھیں، اگلی جو ہماری تصویر ہے اس میں آپ کو ایک بچی بھی کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک بڑے خوبصورت اسمائلنگ فیس کے ساتھ، اور دوسری طرف آپ کو ایک بچہ نظر آ رہا ہے اسمائلنگ فیس کے ساتھ، دونوں اپنے اپنے انداز میں کھیل رہے ہیں.
جو لڑکی ہے اس کا پرابلم سالونگ میتھڈ جو ہے نا وہ کیا ہے, وہ اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, مطلب ہم کھانا پکاتے ہوئے بھی ہم لوگ ترتیب سے چلتے ہیں, جی پہلے یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ. بٹ جو لڑکے ہیں نا وہ پریکٹیکلی سیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں لڑکے, وہ اکثر اپنے ٹوائز کو دیکھتے ہیں, اس کو کھولتے ہیں اور پھر اس کو اسمبل کرتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا اسٹیپس کہ جی پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا. لیکن جو بچیاں ہوتی ہیں وہ ترتیب کا بہت دھیان رکھتی ہیں. آپ بھی اپنے تجربے سے اس بارے میں بالکل بالکل ایسا ہی ہے, کچھ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس تو بچے بھی ہیں پریکٹیکلی ایسا ہی ہے زندگی میں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج میں کچھ نہ کہوں, کافی کہہ چکی ہوں, آپ زیادہ بولیں اور جو آپ بتانا چاہتے ہیں وہ سب سنیں اور دیکھیں. ہاں جی, تو ہیومن برین میں جب ہم میل برین کی بات کرتے ہیں تو وہ ہارڈ وائرڈ ہے, ہارڈ وائرڈ فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ بلڈنگ سسٹمز ہے. اور جو عورتوں کا جو ہے ہارڈ وائرڈ کا مطلب ہے کہ اس میں زیادہ کام کس چیز پہ کیا گیا خدا کی طرف سے. اچھا, تو آدمی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو, اور بلڈنگ سسٹم ان کا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ کام کو کرنا کیسے ہے, لے کے کیسے چلنا ہے. لیکن جو عورتیں ہیں نا ان کا جو برین ہے نا اس میں ایمپتھی, یعنی کہ احساس, ایک دوسرے کا سمجھ بوجھ کے یہ اس چیز کا اس پہ کیا ایفیکٹ ہوگا, ایک حساس ہونے والا جو مادہ ہے نا وہ خدا نے زیادہ بھر دیا عورت کے اندر. اسی طرح سے جو ہمارے, اسی لیے شاید خواتین زیادہ جلدی رو بھی پڑتی ہیں, سینسٹیو ہوتی ہیں, محسوس کر لیتی ہیں زیادہ جلدی. آدمیوں کے درمیان جو ہے نا وہ پاور کی جو مٹیریل ہے وہ بہت زیادہ ہے. مطلب وہ یہی ان کے دماغ میں, آپ نے بھی کالز میں بھی یہ چیز محسوس کی کہ مردوں کے لیے یہ بات سوچنا بھی بہت مشکل ہے کہ ہم لڑکی ہوتے کیوں, کیونکہ ان کی تو پاور ہی چھین جاتی ہے ان کے پاس سے. تو یہ قدرتی طور پہ ان کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ میں لڑکا ہوں یا میں مرد ہوں اور میں زیادہ پاورفل ہوں. اور اسی طرح سے پولیٹیکل باتیں بھی مردوں کو زیادہ سمجھ آتی ہیں اور زیادہ وہ ان میں انٹرسٹ لیتے ہیں, اور کمپٹیشن ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو, اگر میں یہ کہوں معذرت کے ساتھ, میری بات کو کوئی دل پہ نہ لے, کہ جو یہ بھی ایک ان کے دماغوں میں کمپٹیشن ہے کہ ہم عورتوں سے بہتر ہیں ہر لحاظ سے. ہمارے معاشرے میں مطلب افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے, اگر وہ کچھ نہیں بھی کرتے, پریکٹیکلی وہ ایکٹیو نہیں بھی ہیں, تو بھی وہ اپنے آپ کو, کیونکہ وہ لڑکے ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں سپیریئر ہیں. ٹھیک ہے. اور عورتوں کے درمیان جو ہے نا وہ رشتہ بڑھانے کی, یہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے نا, ریسیپروکل ریلیشن شپ, گیو اینڈ ٹیک جو ہے ان کے اندر ایک زیادہ بہتر طریقے سے خدا نے ڈالا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی میں اپنے رشتوں کو کس طرح سے لے کے چلنا. لڑکوں کے, مردوں کے, لڑکیوں کے, اچھا, میں عورتوں کے, ہاں سرپرائز, ان کے ذہن میں یہ چیز ہے ریسیپروکل ریلیشن شپس کو کیسے چلانا, کیسے ہے رشتوں کو لے کے کیسے چلنا ہے ساتھ میں. لیکن آدمیوں میں اپوزٹ چیز ہے, کمپٹیشن ہے, اور کمپٹیشن میں آپ چیزوں کو ساتھ لے کر چل نہیں سکتے. بالکل صحیح. بہت مزہ آ رہا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی, لیکن ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہاں جی, آپ بات کر رہے تھے کہ میں یاد کرا دوں کہ عورتوں میں جو ہے وہ اپنے رشتوں کو, ان کو مینیج کرنا بڑا اچھا آتا ہے. جی بالکل. لیکن مردوں میں کیونکہ کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس لیے وہ ایسا نہیں کر پاتے. ہاں جی, کیونکہ ایسا بھی مطلب سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں, برین کے جو اسپیشلسٹس ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ اپنے ذہن کا ایک حصہ زیادہ استعمال کرتے ہیں, رائٹ برین, مگر عورتیں جو ہیں نا وہ دونوں برین زیادہ یوز کرتی ہیں, دونوں پارٹس. اچھا جی, عورتیں دونوں پارٹس. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ ٹاسک اورینٹیڈ ہیں, اور جو عورتیں ہیں نا وہ پرابلم سالونگ میں زیادہ بہتر ہیں. تو وہ چیزوں کو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی رہتی ہیں. اپنی زندگیوں میں ہم نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ یہ کوشش کر رہا ہے, وہ چاہے ہسبینڈ ہے, چاہے بھائی ہے, چاہے وہ مطلب آپ کا باپ ہے, وہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پوائنٹ کے اوپر یہ ایگری کرے. لیکن عورت چاہے پڑھی لکھی ہے, چاہے وہ مطلب نہیں پڑھی لکھی,
اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے لائے, لیکن اسے اجازت نہیں دی جاتی اس چیز کی. تو یہ نیچرل ہے کیونکہ وہ کمپٹیشن کو ذہن میں رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر دو بھائیوں میں پرابلم ہے تو عورت کوشش کرتی ہے کہ نہیں صلح ہو جائے کسی طرح سے, اور جو بھی پرابلم ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے جاتی ہے. بالکل. اور چاہے میں تھوڑا کم ہو جاؤں لیکن ہو جائے. ہاں جی, تو یہ جھکنے کا مادہ جو ہے نا وہ خدا نے عورت ہی کی قسمت میں اور اسی کی خوش قسمتی میں رکھا ہے, کہنا چاہیے. ہم آگے چل سکتے ہیں؟ بالکل بالکل صحیح. اب آگے چلتے ہیں تو بات کرتے ہیں ہم سٹریس لیول کی. آدمیوں میں ہائی بلڈ پریشر کی ریشو جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے. آدمیوں میں ہارٹ اٹیک کی ریشو جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے. میں ذرا باتوں کو سمرائز کر کے کر رہی ہوں, لیکن سلائیڈ پہ آپ ڈیٹیل پراپرلی بھی پڑھ سکتے ہیں ان کے بارے میں. عورتوں میں جو ہے نا وہ فرینڈلی ریلیشن, کیونکہ فرینڈلی رسپانس دینے کی صلاحیت موجود ہے, کمپرومائز کرنے کی صلاحیت موجود ہے, اس لیے ریلیٹیولی ہائی بلڈ پریشر کی ریشو جو ہے نا وہ ان میں کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی وجوہات ہیں, کچھ ہارمونل ریزنز بھی ہیں جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے عورت کے اندر قدرتی طور پر کچھ ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو اس کے اندر جو ہے نا صبر اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. صحیح. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتوں میں ہائی بلڈ پریشر بالکل نہیں ہوتا یا ان میں ہارٹ اٹیک بالکل نہیں ہوتا, لیکن ڈاکٹرز اور ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جو اموات ہیں ان میں بھی ہارٹ اٹیک کی ریشو مردوں میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان میں برداشت کا مادہ بھی کم ہوتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو بات چیت ہوتی ہے زندگی میں, تو اس میں بھی آدمی ہمیشہ لاجیکل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ماں جو ہے وہ بچے کو کہے گی کوئی بات نہیں, یا بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی کسی وجہ سے اگر وہ نہیں بھی بات کو پسند کر رہی اور وہ اپنی فیملی کو سنبھال کے رکھنا چاہتی ہے تو وہ کہے گی اچھا کوئی بات نہیں. مطلب اس کی طرف کمپرومائزنگ میٹر جو ہے وہ زیادہ ہے, مگر جو آدمی ہے وہ ہمیشہ لاجک پہ چلنا چاہتا ہے. اس کی وجہ اگر وجہ ہے اور اس کی سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے, کمپرومائز کی وجہ پیدا ہو گئی, لیکن اگر آدمی کے لاجک میں وہ بات فٹ ان نہیں ہوتی تو پھر وہ جو اس نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے. صحیح. میں بڑی اچھی طرح سمجھ رہی ہوں. میرا دھیان بہت جگہ پہ جا رہا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جو ناظرین جڑے ہوئے ہمارے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے ضرور اس بارے میں, اچھا ریئلائز کر رہے ہوں گے. کبھی آپ نے سفر میں جاتے ہوئے نیویگیشن یوز کیا؟ بالکل کیا. جو عورتوں کا نیویگیشن ہے وہ مردوں کے نیویگیشن سے فرق ہے, یعنی کہ آدمی کو نیویگیٹر چاہیے جو اسے یہ بتائے کہ تم نے اسٹریٹ جانا ہے یا تم نے نارتھ جانا ہے یا تم نے ساؤتھ جانا ہے یا تم نے کہاں رکنا ہے. پراپر نیویگیشن سائنس چاہیے. لیکن عورتوں نے اپنے لینڈ مارکس کچھ اور رکھے ہوتے ہیں. یہ بلڈنگ میں نے دیکھی راستے میں وہ اپنے ذہن میں رکھ لی, جو انہوں نے سائٹ پہ جو اور سائن بورڈز دیے ہوتے ہیں عورتیں وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر کے رکھتی ہیں. میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ عورتیں کبھی نیویگیٹر یوز نہیں کرتی یا ان کو اس کی محتاجی نہیں ہوتی, لیکن ایک دفعہ وہ جس راستے پہ چلی جاتی ہیں نا وہ ان مارکس کو یاد کر لیتی ہوتی ہیں, یعنی کہ نیکسٹ ٹائم اگر, کیونکہ نیویگیٹر میں تو کوئی پرابلم بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اور یہ ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کیونکہ آج کل تو لڑکیاں بھی لڑکے بھی ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو دونوں, لیکن پچھلے زمانے میں تو شاید اس کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی عورتوں کو, جبکہ وہ اس ٹیلنٹ کو یوز کر سکتی ہوں گی لیکن کروایا نہیں جاتا ہوگا کیونکہ ڈرائیونگ الاؤڈ نہیں تھی. لیکن اب جب کہ زمانہ نیا ہے تو کر رہی ہیں تو وہ ضرور اپنے اس ٹیلنٹ کو یوز کرتی ہیں. یہ باتیں جو ہیں ہم کر رہے ہیں, ہم تو سائنس کی روشنی میں کر رہے ہیں, لیکن آپ اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو پریکٹیکلی بہت ساری باتیں ملیں گی کہ جب لڑکے جو ہیں نا وہ نئے راستے کی طرف جاتے ہیں تو وہ یہ یا تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, لیکن لڑکیاں یا جو فیمیل برین ہے وہ فوراً یہ بات کہے گا کہ یہ راستہ نیا ہے, یہاں پر میں نے یہ چیز اس سے پہلے نہیں دیکھی, اس کا مطلب ہے شاید ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو دیر مائنڈ ہو سکتا ہے راستہ وہی ہو, لیکن کیونکہ ان کے دماغ نے کچھ چیزیں ذہن میں فکس کر لی ہیں تو وہ وہی چیزیں دیکھنا چاہتی ہیں, تو پھر وہ اس کو یقین آتا ہے کہ ہم ایگزیکٹ اسی ٹریک پہ جا رہے ہیں. جب گیمز کے حوالے سے ہم دیکھیں تو لڑکے جو ہیں ان کی زیادہ تر فزیکل گیمز ہوتی ہیں اور وہ اس لیے کھیلنا مانگتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جو انرجیز ہیں وہ انہیں ریلیز کرنا چاہتے ہیں. صحیح. لیکن لڑکیاں اکثر نرچرنگ گیمز میں انٹرسٹ لیتی ہیں. نرچرنگ گیمز
یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ امپروومنٹ لے کے آنے والی ہوتی ہیں، بنانے والی. لیکن ہنا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، آج کل کے دور میں سب کو ایک ہی جیسے گیمز دیے جا رہے ہیں. بالکل. اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکیاں وہ گیمز کھیل سکتی ہیں اور آج کل انٹرسٹ بھی لے رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی جو صلاحیت ہے نا وہ نرچرنگ سائڈ پہ جائے گی، یعنی کہ میں اس چیز کو بہتری کے لیے کیسے استعمال کروں. وہ جسٹ فار دا سیک آف انرجی ریلیز نہیں کرتی کوئی بھی کام، لیکن لڑکے صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کی انرجی ریلیز ہو. اوکے، تو ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، پھر ملتے ہیں واپس. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور بات بہت ہی دلچسپ ہو رہی ہے عورتوں کے اور مردوں کے دماغ میں جو فرق ہے قدرتی طور پر، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہنا کافی پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کلیئر کر چکے ہیں. ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ پیدائشی طور پر ایک دوسرے سے سوچ مختلف کیوں ہے، کیونکہ برین فارمیشن ہی مختلف ہے. لیکن کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان میچور ہوتا ہے تو اور اپنی مطلب ایجنگ کی طرف جاتا ہے تو دماغ میں مزید کیا تبدیلیاں آتی ہیں، جس میں کہ ہم مختلف MRI جو انالیسسٹ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو فیمیل برین ہے وہ میل برین کی نسبت تیزی سے گرو کرتا ہے. ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں جو ہیں ذہنی طور پر، اگر لڑکا اور لڑکی ایک عمر کے ہیں نا، تو ذہنی طور پر جو لڑکی ہے وہ 2 سال اس سے بڑی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اس کا جو ذہن ہے اس میں سیل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لڑکوں کی نسبت زیادہ تیزی سے ہوئی ہے. وربلی لڑکیاں زیادہ تیزی سے ڈیولپ کرتی ہیں، کیونکہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بچیاں جلدی بولنا شروع کرتی ہیں اور لڑکے اکثر جو ہیں وہ وقت لیتے ہیں بولنے کے پروسیس کو سیکھنے کے لیے. اب اس میں جو ذمہ دار ہے کیا چیز ہے، وہ ہمارے دماغ کے اندر ایک ہوتی ہے چیز، ایک گرے میٹر ہے اور ایک وائٹ میٹر ہے. تو کہتے ہیں کہ جو آدمیوں میں ہے نا گرے میٹر وہ عورتوں کی نسبت کم ایکٹیو ہے، اور ان میں جو وائٹ میٹر ہے جو وہ عورتوں میں زیادہ ایکٹیو ہے. ہاں، لیکن یہ بات تبھی سمجھ آئے گی جب ہم اس بارے میں بتائیں گے کہ کام کیا ہے وائٹ میٹر کا اور گرے میٹر کا. جو گرے میٹر، جیسے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں جی، آدمی زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں، زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں، ٹاسک اورینٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ جو ہمارا گرے میٹر ہے نا وہ ان چیزوں میں زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے. صحیح. اور جو وائٹ میٹر ہے نا وہ ہماری جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے نا اس میں وہ زیادہ کام کرتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے. اٹ مینس کہ بھئی اور مردوں میں وائٹ میٹر زیادہ ایکٹیو ہے اور عورتوں میں. بڑی فنی سی بات ایک میرے ذہن میں آ رہی ہے، شاید آپ بھی ایگری کریں مجھ سے، کہ عورتیں جو ہوتی ہیں جب وہ لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ ہمت والی اور زیادہ ایسی ہوتی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ مطلب ان کے جذبات کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے وہ نہیں مینٹلی، اس لحاظ سے کہ وہ ایموشنلی جڑ جاتی ہے نا بچوں کے ساتھ. پہلے والدین ہوتے ہیں تو بھائی ہوتے ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں، پھر جب وہ بچوں کی طرف دیکھتی ہیں تو پھر وہ کمزور ہو جاتی ہیں، جلدی رونا ان کو آ جاتا ہے، اور بھی زیادہ کہنا چاہیے حساس ہو جاتی ہیں، سینسٹیو زیادہ ہو جاتی ہیں، حساس ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ جسے ہم کمزوری کہہ رہے ہیں ایکچولی وہی ان کی جو ہے نا ذہنی طور پہ مضبوط ہونے کی علامت ہے. کیونکہ سم ہاؤ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے کہ جو مسئلے کو مسئلہ نہ رہنے دے بلکہ اس کو حل کرنے کا باعث بن جائے، سولو کر دے. بالکل. بہت اچھا رہا آج کا میرے خیال میں یہ سارا جو سلسلہ ہم نے کیا، جو ہم نے گفتگو اس بارے میں کی. لیکن یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، ہے نا ہینا؟ جی. پتہ تو ہمیں تب چلے گا جب آپ لوگ کچھ کہیں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اور کس طرح سے اس بات کو کلیئر کریں یا بتائیں، یا آپ کتنا جانتے ہیں اور آپ کا کوئی اور سوال ہو پاسبل ہے تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر ہمیشہ موجود رہتی ہیں. وقت کیونکہ ختم ہونے والا ہے، پھر بھی میں ہنا سے ذرا پوچھ لیتی ہوں. جی کر سکتے ہیں ختم؟ ہاں جی بالکل. ہم اس بات کو یوں ختم کرتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں جو کچھ بھی بنایا ہے، لیکن
اس حیثیت میں ہم ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ضرور ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے بغیر جو ہے نا زندگی کے سفر میں آگے بڑھ نہیں سکتے. بالکل کوئی شک نہیں ہے. اور آج کے پروگرام کا حاصل ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ شاید قدرت نے ہمیں اسی لیے مختلف بنایا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس ہو. اگر ہم دونوں ہی ایک جیسے ہوتے، یعنی عورت اور مرد ایک ہی جیسے ہوتے، تو پھر شاید کسی کو کسی کی ضرورت نہ ہوتی. اور اگر ہم اس حقیقت کو اپنا لیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں ہی ہماری ترقی ہے، تو یقین جانیں کہ یہ تو دنیا میں ابھی ایموشنل ڈیزاسٹرز پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہیں جنم لیتے جا رہے ہیں، اور صحیح بات اسٹریس ہے. بڑھتا جا رہا ہے، یہ بالکل کنٹرول میں آ جائے. بس ذرا سا سمجھنے کی بات ہے. تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ مسائل نہیں رہیں گے، وہ خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں گی اور وہ بہت اچھے حالات پیدا کر دیں گے. ہو جائیں گے. تو خداوند آپ کے ساتھ ہو اور ہمیشہ خوش رہیں. دعا ضرور کریں، خداوند کو یاد کرتے رہیں اور اس کا ساتھ ہمیں اپنی مانگتے دعاؤں رہیں میں یاد رکھیں. اور ہمیں بالکل ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو ہنا اور میں آپ سب کو انہی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ پھر ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم کچھ مختلف انداز میں خواتین اور مردوں کی زندگی پر غور کر رہے ہوں گے. جی بالکل. تو مل کر کہتے ہیں خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.